یہ وہ علم ہے جو بدر میں اٹھایا گیا. اٹھایا کس نے؟ علی نے. یہ علم احد میں تھا, یہی علم خندق میں تھا, یہی علی رات کو اعلان کے ساتھ کہ کل علم مرد کو دوں گا. صفات اور بڑھ گئے, وہ کرار ہوگا, وہ غیر فرار ہوگا. اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا. اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے, وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا. اب ڈگریاں ملی علمدار کو, یہاں تک کہ حنین کی لڑائی, اور پھر وہ پرچم 25 برس تہ کر کے رکھ دیا گیا. پھر جمل میں کھلا, پھر صفین میں کھلا, پھر نہروان میں کھلا, اور پھر تہ کر دیا گیا. اب یاد رکھنا, بدر سے نہروان تک علم علی کا, نہروان سے کربلا تک علم علی کا, کربلا سے قیامت تک علم عباس. اب علم عباس کا ہے. اب علم کی تشریح ہو جائے, معرفت کے ساتھ اٹھایا کرو. علم کی عظمت جانتے ہو کیا ہے؟ وہی علم ہے جو شیش کو ملا تھا, جبریل لائے تھے, وہ ابراہیم تک آیا, ابراہیم نے اس کا پرچم کھولا. وہ علم موسیٰ تک آیا, سلیمان و داؤد تک آیا. پھر اس کے بعد جب عرب میں آیا, عدنان کو ملا, اس کی نسل کو ملا, قصی تک آیا, مکہ فتح ہوا, یہی علم ہاشم کو ملا, عبد المطلب کو ملا, ابو طالب کو ملا, محمد کو دے دیا, محمد نے علی کو دے دیا, بدر میں دے دیا, خندق میں دے دیا, خیبر میں دے دیا, حنین میں دے دیا. وہی علم تحقیہ ہوا تھا جو عباس کو کربلا میں ملا. کربلا کے بعد سید سجاد نے تہ کر لیا. اب 5ویں امام کے پاس آیا, پھر 6 امام کے پاس, پھر 7ویں امام کے پاس, پھر 8ویں امام کے پاس, پھر 9ویں امام کے پاس, پھر 10ویں امام کے پاس, پھر 11ویں امام کے پاس. آج وہی علم امام مہدی کے پاس ہے. جب ظہور کریں گے تو عباس کا پرچم کھولیں گے, عباس کا پرچم کھولیں گے. وہی ذوالجناح جس پہ حسین سوار تھے, جہاں نماز پڑھتے ہیں وہیں علم پھریرا لپٹا ہوا ایک کونے میں استادہ ہے. اور حدیث یہ ہے کہ جیسے ہی ظہور کا حکم ہوگا, عباس کا پرچم خود سے کھلے گا. علم بھی معجزہ, ذوالجناح خود آئے گا, آ کے مصلی کے پاس ٹھہرے گا, مہدی سوار ہوں گے. گھوڑا بھی معجزہ, تلوار بھی معجزہ, علم بھی معجزہ. معجزہ نہ ہوتا تو 1400 برس سے جگہ 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 نظر آتا. اب لوگ پریشان ہوتے, پٹکا کیا ہے, پنجہ کیا ہے. یہ تو فرانس والوں سے پوچھو جنہوں نے پیرس یونیورسٹی میں PhD کروائی ہے. صرف اس پٹکے پر, پنجے پہ PhD ہو رہی ہے ورجینیا یونیورسٹی میں. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ PhD ہو رہی ہے کہ اس کے اندر جو کچھ دکھایا جاتا ہے اس کی تاریخ کیا ہے, علاوہ اس کے کہ جو کام 1400 برس میں ہوا ہے, کبھی سونے کے تاروں سے, کبھی چاندی کے تاروں سے, کبھی ریشم کے تاروں سے. اس کے مقصد بتائے گئے. اس میں حسینیت کے کتنے راز پوشیدہ ہیں. لوگ سمجھتے ہیں پنجہ, ارے پنجہ سمجھ میں نہیں آتا. ہاتھ ہاتھ ہاتھ, پورا ہاتھ اس کے نشان لیے جاتے ہیں ایسے کر کے. پہلے انگوٹھا, اب ہاتھ. پورے ہاتھ کی تلاش ہے, اس کے اندر کیا کیا ہے. سب کمپیوٹر میں پڑا رہتا ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے پاس کیا کیا ہے, یہ کون ہے, دہشت گرد ہے, شریف ہے, بدماش ہے. ہاتھ میں راج ہے, ہاتھ میں راج ہے. جب ہاتھ میں راج ہے تو اگر توحید کا ہاتھ ہو, اس میں توحید کے راز چھپے ہیں. دیکھنے میں اللہ نے کہا ہے, کہنے کو پنجہ ہے, لیکن اسی میں پنجتن بھی سمائے ہیں. اسی میں ایک ایک انگلی سے لکھتے جاؤ تو محمد علی فاطمہ حسن حسین بھی لکھ جاتا ہے. اب رہ گیا یہ کہ سمبل کا ہے کا ہے. سنو سمبل کا ہے کا ہے, یہ ہاتھ کا نشان ہے, یہ ہاتھ کا نشان ہے. عباس کے علم میں پرچم تھا, پھریرا تھا, مشق سکینہ تھی, پنجہ آیا. پنجہ کیوں آیا؟ پنجہ لانا لازمی تھا, اس لیے کہ پوری لڑائی پنجے کی تھی. یزید نے حسین سے کہا تھا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دو. حسین نے کہا سر لے لے, میرا سر لے جا. اور اس کے بعد کربلا کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے حسین نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور دونوں طرف ہاتھ گھما کر کہا بتاؤ میں یزید کی بیعت سے بری ہوں یا نہیں. تو چاہنے والوں نے اس بلند ہاتھ کو پرچم پہ بلند کر دیا.
اب تک پکار رہا ہے بیعت نہیں، بیعت نہیں۔ آج 8 محرم ہے نا، تم تیار بیٹھے ہوئے ہو، یہ ہاتھ بلند ہو کے بتا رہا ہے ظالم کی بیعت نہیں ہوتی جب تک کہ علم اٹھتے رہیں گے۔ یہ احساس پیدا ہوگا کہ ظلم سے کیسے بچا جائے اور اپنی عزت نفس کو کیسے بچایا جائے، اپنے دین کو کیسے بچایا جائے۔ حسین نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ میرا سر لے جا لیکن ہاتھ نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ حسین نے سر کو بھی دیکھا، ہاتھ کو بھی دیکھا۔ سر کو دیکھا، میں تنہا اس سر کا مالک ہوں لیکن یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں آیت یہ آئی تھی جب رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگی تو آیت یہ اتری ید اللہ فوق ایدیہم، اے رسول یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ کا ہاتھ سب پہ بلند ہے۔ اگر پنجہ بلند نہ ہوتا تو آیت کی تفسیر کیسے؟ اللہ کا ہاتھ سب پہ بلند ہے، نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، علی کا ہاتھ نبی کا ہاتھ۔ اب سارے اماموں کا ہاتھ محمد کا ہاتھ، محمد کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ حسین نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، کہا یہ تنہا میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ آدم کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ نوح کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ابراہیم کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ موسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ عیسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ محمد کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ علی کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ حسن کا ہاتھ ہے۔ اگر میں نے اس ہاتھ کو بچا لیا تو آدم سے لے کر حسن مصطفیٰ تک سب کے ہاتھ بچ جائیں گے، اور اگر بیعت کر لی تو گویا آدم نے شیطان کی بیعت کر لی، نوح نے اپنی سرکش قوم کی بیعت کر لی، اور ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی، عیسیٰ نے یہودیوں کی بیعت کر لی، محمد نے ابو جہل کی بیعت کر لی، علی نے اپنے دور کے جاہلوں کی بیعت کر لی، حسن مصطفیٰ نے ماویہ کی بیعت کر لی۔ ایک ہاتھ بچا کر اٹھا کر بتایا، آدم کا ہاتھ بچ گیا، نوح کا ہاتھ بچ گیا، ابراہیم کا ہاتھ بچ گیا، موسیٰ کا ہاتھ بچ گیا، عیسیٰ کا ہاتھ بچ گیا، محمد کا ہاتھ بچ گیا، علی کا ہاتھ بچ گیا، حسن کا ہاتھ بچ گیا۔ اس لیے زیارت میں آواز دی گئی السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، یا وارثہ نوح نبی اللہ، یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ۔ آدم کے وارث حسین کیوں؟ نوح کے وارث حسین کیوں؟ ابراہیم کے وارث حسین کیوں؟ موسیٰ کے وارث حسین کیوں؟ عیسیٰ کے وارث حسین کیوں؟ محمد کے وارث حسین کیوں؟ علی کے وارث حسین کیوں؟ خدیجہ کے وارث حسین کیوں؟ حسن کے وارث، فاطمہ کے وارث حسین کیوں؟ اس لیے کہ آدم کی نبوت بچائی، نوح کی نبوت بچائی، ابراہیم کی نبوت بچائی، ابراہیم کی خلت بچائی، موسیٰ کی حیبت بچائی، عیسیٰ کی روحانیت بچائی، محمد کا دین بچایا، علی کی خلافت بچائی، حسن کا خلق بچایا، سب کی عصمتیں بچائیں۔ ایک ہاتھ